इस्लाम दीन रहमत है का आखिरी हिस्सा जो बयान किया जा रहा है कि इस्लाम पर अमल करना नहायत आसान है। जब आसानी की कोई बात कही जाती है तो उसमें एक बात हमेशा काबिल गौर होती है और वो काबिल तवज्जो भी होती है। वो होता है कि इस्लाम का किसी भी मज़हब का कानून जो है उसकी बुनियाद एतदाल पर रखी गई हो। एतदाल का मतलब ये है कि न बहुत सख्त हो न इतनी नरम हो कि हर आदमी जो है उसको मिस यूज़ करे, और न इतनी सख्त हो कि लोग समझ करके कि नहीं इस पर अमल किया ही नहीं जा सकता है। इनके दरमियान को क्या बोलते हैं? एतदाल बोलते हैं। तो अगर एतदाल के लिहाज से इस्लामी कानून देखा जाए तो जो सबसे बड़ी बात है, दो तीन बातें बयान करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बंदों का अल्लाह से जो रिश्ता है, यानी वो हमारा अल्लाह है, हम बंदे हैं। पूरी दुनिया ने कोशिश क्या किया, बल्कि अमली शक्ल अख्तियार की कि रब से डायरेक्ट बंदे को मिलने नहीं देना है। बीच में इतने वास्ते, इतने बैरियर हैं रास्ते में कि आप डायरेक्ट अल्लाह से गुफ्तगू नहीं कर सकते, आप अपनी बात अल्लाह से डायरेक्ट नहीं कह सकते, बगैर वास्ते के नहीं जा सकते, बगैर वसीले के नहीं जा सकते। तो कोई कहता है पीर साहब के बगैर नहीं जा सकते, गैर मुस्लिमीन कहते हैं ब्राह्मण के बगैर पूजा नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी दौलत असला इस्लाम ने हमको इनायत किया पूरी दुनिया के लिए कि आपको अपने रब से डायरेक्ट मिलने का पूरा प्रोसीजर बता दिया। ठीक से बैठे। कुरान मजीद कहता है अदूनी अस्तजिब लकुम। क्या कहता है? अदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो। अल्लाह कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं, मैं तुम्हारी बात पर लब्बैक कहता हूं। पूरे कुरान में कहीं उसने नहीं कहा कि अगर मुझसे तुमको लिंक जोड़ना है तो दरमियान में मौलाना साहब, अल्लामा साहब, पीर साहब, ब्राह्मण साहब, फना साहब, कोई साहब नहीं है। इसीलिए उसने, अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को हमेशा जब भी मुआजना किया, कंपेयर किया ना, तो वालिदैन से किया कि हम उतना चाहते हैं जितना तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं, उससे कई हजार करोड़ गुना ज्यादा हम चाहते हैं। क्योंकि आदमी का अपने वालिदैन से रिश्ता जोड़ने में कोई वास्ता नहीं होता है। आपको भूख लगी है, आप जाकर डायरेक्ट क्या बोलेंगे? अम्मी जो है मुझे खाना दे दें। आप बाजू वाले को लेकर नहीं जाएंगे कि मौसी तुम चलो, खाला तुम चलो, फुप्पी तुम चलो और हमको खाना खिलवा दो। नहीं, क्योंकि बंदे का अपने वालिदैन से रिश्ता ऐसा होता है। अल्लाह कहता है मैं उससे कई हजार गुना ज्यादा तुमसे करीब हूं और मेरा रिश्ता तुमसे इससे ज्यादा मजबूत है। तो सबसे बड़ा दीन में आसानी ये पैदा की गई कि सारे मज़ाहिब को किनारे रखते हुए इस्लाम ने क्या किया? हमको डायरेक्ट हमारे अल्लाह से मिलाया। कहता है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी गर्दन की रग से ज्यादा करीब हूं। मतलब जो इतना करीब है उसके लिए आप कहां इधर उधर जो है वो कर रहे हैं। कभी इस आस्ताने पे जा रहे हैं, कभी उस कब्र पे जा रहे हैं, कभी उनको खुश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए, तस्मा समझते हैं, फीता भी टूट जाए, तो किससे मांगो? अपने रब से मांगो। लिहाजा सबसे आसान जो दीन की बात हुई वो ये कि बंदे को रब से डायरेक्ट जोड़ दिया और दरमियान के सारे रास्ते को क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। नंबर एक। नंबर दो, पूरी दुनिया में आज भी कभी आप यूट्यूब पर देखें, बड़े बड़े सन्यासी बेचारे जो है वो किसी तरह मालिक हमारा, जिसको भी मालिक समझते हो, ईश्वर समझते हो, जिसको भी समझते हो, कि वो हमसे खुश हो जाए। वो खुश करने के लिए हर आदमी अपने बदन को सता करके, एक बाबा का मैं देख रहा था कि कांटे पर लेट रहे हैं। किस पर लेट रहे हैं? कांटे पर लेट रहे हैं। देखा बगल में चारों तरफ आग जलाए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे बर्फ रखे हुए हैं। लोगों ने ये समझ रखा है कि बदन को सताने से मालिक खुश होता है। ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा फार्मूले में से फार्मूला कि इस्लाम आसान मजहब है। उसने क्या किया? इबादत के तरीके को
نہایت ہی آسان اور ایسا جس میں بدن کو تکلیف نہیں ہو. اگر نیند آ رہی ہے تو کہا جا رہا ہے سو جاؤ. نفلی عبادت کے ٹائم پہ نیند آ رہی ہے سو جائیے. سو کر کے اٹھیں گے تو عبادت اچھی کریں گے. نہیں جھوم رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں, یہ ایسی عبادت نہیں ہوتی ہے. تو عبادت کی جو پریبھاشا تھی, عبادت کی جو تعریف تھی, اس کو کیا کیا اس نے کلیئر کیا. کیا کیا؟ رب کی بات ماننے کا نام عبادت ہے, بدن کو ستانے کا نام عبادت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ غالباً ام سلمہ کا واقعہ ہے کہ راتوں میں اپنی چھت سے ایک رسی باندھے ہوئے تھی اور اس میں موٹی سی گانٹ لگی ہوئی تھی. اس کو پکڑ کر کے نوافل پڑھتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی, پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ رسی ہے, راتوں میں جب عبادت کرتی ہوں نیند آتی ہے تو یہ رسی پکڑے رہتی ہوں تاکہ گروں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیند آئے تو جا کے سو جاؤ. یہ تکلیف دے کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو, اس کا نام عبادت نہیں ہے. لہذا دین آسان ہے. اس نے عبادت کی تعریف کو پوری دنیا کے سامنے ایک جملے میں بیان کیا. اطاعت الہی کا نام عبادت ہے. بدن کو ستانے, اگر کرسچنٹی کی کبھی آپ تاریخ پڑھیں گے, بیچارے گاڈ کو خوش کرنے کے لیے ایسی ریاضت, ایسی مشقتیں, 10 سال تک ایک ہاتھ کو درخت میں باندھ دیا, سوکھ گیا ہاتھ. پانی میں, ٹھنڈے پانی میں کھڑے رہے 5 سال 7 سال, اسی میں پاخانہ, اسی میں پیشاب, اسی میں کھانا اور اسی پانی میں کھڑے رہنا کہ کسی طرح ہمارا رب راضی ہو جائے. کتنی بڑی دولت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے دیا کہ اس نے کہا کہ نہیں, عبادت نام ہے رب کی بات ماننے کا. کرسچنٹی میں شادی شدہ آدمی بزرگ نہیں ہو سکتا. ہندوازم میں سنیاس لینے والا شادی نہیں کر سکتا. تیسری بات, فطرت کے خلاف کام کو اسلام نے کیا کیا؟ نیگلیکٹ کر دیا. کچھ بھی نہیں ہے. جو فطرت کا تقاضا ہے اسی کا نام اسلام ہے. شادی فطری ضرورت ہے, لہذا شادی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے شادی کر لیا تو اب وہ بزرگ نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بزرگ ہیں اور سب سے زیادہ شادی کیے ہوئے ہیں, 9 شادیاں آپ کی ہیں. لہذا ان چیزوں کے ذریعے اسلام نے کیا کیا کہ اسلام ایک آسان دین ہے. اسی کو آپ کبھی رحمت کے لفظ سے کہہ لیتے ہیں, کبھی آسان کے لفظ سے کہہ لیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو فطرت کی میں نے بات کیا, ابھی یہ موبائل رکھا ہوا ہے, ایک بچہ کھڑا ہو اور بغیر کسی ارادے سے بیچارے کا ہاتھ لگے اور موبائل گر جائے, ارادہ اس نے گرانے کا نہیں کیا ہے. اسلام میں قانون کیا ہے؟ غلطی سے گناہ ہوا ہے, رفع عن امتی الخطأ والنسیان, میری امت سے اللہ نے بھول چوک کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے. بھول چوک کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر جان بوجھ کر کے گناہ کر لیا ہے, دیکھیے اس کے لیے بھی حل نکالا. اگر جان بوجھ کر کرنے کے بعد ہٹ درمی پر نہیں تلا ہوا ہے, کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا کہ اللہ ہو گئی غلطی مجھ سے, کوئی بھی بڑا سے بڑا گناہ بھی اگر بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں معترف ہوں, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے شخص کے بارے میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈیلیٹ کر دیا گیا اور پھر یاد دلایا جائے گا, کبھی تم نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ اسلام جو آسان مذہب ہے, اس نے ہر فطری چیز کو کیا کیا؟ قبول کیا. جیسے میں نے عبادت کے بارے میں بتایا, شادی کے بارے میں بتایا, انجانے میں اگر کوئی کام ہو جاتا ہے تو اس کو اس نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. جان بوجھ کر ہونے کے بعد اعتراف کر لیا. یہ بندے کا بندگی کہ اللہ میں بندہ ہوں, تو رب ہے, غلطی مجھ سے ہوگی, تو مالک ہے, تجھ سے غلطی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ, کہ میں اللہ سب سے بڑا ہے,
اللہ کو کوئی چیز قانونی لحاظ سے باؤنڈ نہیں کی جا سکتی، قانونی دائرے میں اللہ کو لایا نہیں جا سکتا۔ اللہ اپنے آپ پر کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں بندوں کے ساتھ رحمت کروں گا، رحم کروں گا، شفقت کروں گا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنی ذات پر اس نے لکھ لیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کیا کروں گا؟ رحم کروں گا۔ لہذا جو چیزیں فطری تھیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے معاف فرمایا۔ اور آخری بات یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو آسان اگر نہ ہوتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ آسان چیز کو ہی کیا کرتے تھے؟ اختیار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عمل کر کے بتا دیا کہ اس کے دین کے ہر قانون پر عمل کرنا کیا ہے؟ آسان ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہت ہی جذبے جذبات کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی بیٹھے اور اسلامی قانون کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہے تو میں اس کو ہر قانون کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ ہر قانون کی جڑ میں رب ذوالجلال نے اس بات کو خیال رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا میں امن اور شانتی برقرار رہے۔ یہ آسان اور رحمت والے دین کا ایک بڑا فلسفہ ہے۔ جن کو دنیا جس قانون پر کمنٹ کرتی ہے، جس کو برا کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر کبھی بھی سنجیدگی سے وہی آدمی اس قانون کی گہرائی میں اتر آئے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ ایکسپٹ کرے گا کہ ہم کو دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ یہ قانون سخت ہے، لیکن حقیقت میں اسی سختی میں سب سے بڑی کیا نرمی ہے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو موت کسی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا، تو قتل کے بدلے میں ہم نے جو قتل کی بات کہی ہے یہ مارنا مقصد نہیں ہے، زندگی دینا مقصد ہے۔ کیا کہا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کیا ہے عقل والو، یہ قتل کرنا قتل کے بدلے میں یہ ایک بڑی چیز ہے اور یہ زندگی دینا ہے۔ زندگی کیا دینا ہے؟ ایک آدمی کو قتل کر دیا جائے بطور سزا کے، لیکن یہ کام چوراہے پر ہونا چاہیے۔ اگر چوراہے پر اس کی گردن مار دی جائے، شوٹ کر دیا جائے، تو ہزاروں لوگ جو قتل کا ارادہ کر رہے ہیں وہ قتل کے ارادے سے خوف زدہ ہو جائیں گے اور قتل نہیں ہوگا۔ جب قتل نہیں ہوگا تو گویا کہ زندگی مل گئی۔ اسی بات کو کہا جا رہا ہے کہ قتل کے قصاص میں جو ہے رب ذوالجلال نے حیات رکھی ہے۔ لہذا یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔